اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں بہت سے میسیجز اور حکم نامے آپ ویورز کی طرف سے موصول ہوئے، لہٰذا آپ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ ویڈیو خاص طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ آج جس ہستی کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے وہ ہستی گو کہ آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کی حیات طیبہ کے کچھ ایسے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کریں جو غیر معروف ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، جناب حبیب ابن مظاہر کا اسم گرامی حبیب بن مظاہر یا مظہر تھا۔ چونکہ شہادت کے وقت آپ کی عمر اکثر مورخین نے 75 سال بیان کی ہے، اس لیے آپ کی پیدائش ہجرت سے 14 یا 15 سال پہلے بیان کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا سال کچھ مورخین کے مطابق 3 ہجری اور قول مشہور کے مطابق 4 ہجری ہے۔ اس لیے جناب حبیب سے امام علیہ السلام کی عمر کا 18 سال کا فرق ہے۔ اسی طرح اگر اندازہ لگایا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں جبکہ امام کی عمر 4 یا 5 سال ہو تو حبیب کی عمر 23 یا 24 سال کی ہوگی۔ جناب حبیب ابن مظاہر کا کافی وقت مدینہ طیبہ میں بھی گزرا اور آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بھرپور جوانی میں نہ صرف دیکھا بلکہ ان کے علم و حکمت کے سمندر میں بھی غوطہ زن رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حبیب کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اس درجے پر تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لاتے تو جناب حبیب امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے۔ حبیب کا یہ عمل ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا تو حبیب سے حد درجہ شفقت و محبت فرمائی۔ تاہم کچھ شیعہ مصادر اور اکثر اہل سنت مصادر میں جناب حبیب کو صحابی رسول بیان نہیں کیا جاتا، تاہم ابن قلبی اور ابن حجر عسقلانی نے انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی شمار کیا ہے۔ شیخ طوسی نے جناب حبیب کو امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اجمعین کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ ناظرین، جب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے مدینہ سے کوفہ ہجرت فرمائی تو جناب حبیب بھی کوفہ تشریف لے آئے اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں ان کے ہم رکاب رہے۔ جب حاکم شام کی طرف سے عراق کے سرحدی علاقوں پر قتل و غارت گری کے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ فوج کا ایک ایسا دستہ ترتیب و تشکیل دیا جائے جو ہر وقت تیار رہے اور جس کے جنگجو اس قدر قوی اور سخت جان ہوں کہ جو نہ صرف یہ کہ ہر وقت ہتھیار بند رہیں بلکہ اپنی جانوں پر کھیل جانے سے بھی گریز نہ کریں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے 6000 منتخب شدہ جنگجوؤں کا ایک کمانڈو دستہ تشکیل دیا جنہوں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے جنت کی ضمانت پر اپنے جسم و جان امام علی علیہ السلام کو سونپ دیے۔ تاریخ میں اس کمانڈو دستے جو کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر کا مقدمۃ الجیش تھا کو شرطۃ الخمیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس شرطۃ الخمیس نامی کمانڈو فورس کے 2 ونگز یا حصے تھے، ایک حصہ جناب مالک کی سربراہی میں اور دوسرا حصہ جناب حبیب کی سربراہی میں کام کرتا تھا۔ شرطۃ الخمیس کے موضوع پر ہم کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، آپ مزید معلومات کے لیے ہمارا وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، جناب حبیب ابن مظاہر کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں علم منایا اور بلایا عطا کیا تھا۔ علم منایا و بلایا وہ علم ہے کہ جس میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات کی آگاہی ہوتی ہے۔
جناب امیر المومنین علیہ السلام کے عطا کردہ اس علم کی بدولت جناب حبیب صاحب اسرار و معرفت ہستی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خط جناب حبیب علیہ السلام کو تحریر کیا، اس میں امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو رجل الفقیہ یعنی مرد فقیہ کہہ کر خطاب کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب حبیب امام حسین علیہ السلام کے دور امامت میں کوفہ میں فقاہت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے ہیں، یا کم از کم یہ کہ جناب حبیب ابن مظاہر علم فقہ پر بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ ناظرین، جناب حبیب مرد عابد و پارسا تھے، تقوی اور حدود الہی کی رعایت کیا کرتے تھے اور ہر شب عبادت و مناجات میں مصروف رہتے، اور امام حسین علیہ السلام کے بقول ہر شب ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، پاک و پاکیزہ اور سادہ زندگی گزارتے، اس قدر دنیا سے بے رغبت تھے اور زہد کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عملی بنائے ہوئے تھے کہ جس قدر بھی انہیں مال و دولت اور امان ناموں کی پیشکش ہوئی انہوں نے قبول نہ کی، اور کہا کہ اگر ہم زندہ رہیں اور امام حسین علیہ السلام مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے جائیں تو رسول خدا کے سامنے ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا اور ہمیں معاف نہ کیا جائے گا۔ ناظرین، سن 60 ہجری میں حاکم شام کی موت کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر اور کوفہ کے بعض شیعہ اکابرین من جملہ سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ اور رفاعہ بن شداد بجلی نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ کو امویوں کے خلاف قیام کی دعوت دی۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو ان افراد نے، جن میں کہ جناب حبیب ابن مظاہر بھی شامل تھے، جناب مسلم کی نصرت کی۔ جناب حبیب اور مسلم ابن اوسجہ خفیہ طور پر لوگوں سے جناب مسلم علیہ السلام کے لیے بیعت لیتے تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ آیا اور کوفیوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور گرفتاریاں اور دباؤ بے حد شدید ہو گیا جو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت پر منتج ہوا، تو جناب حبیب روپوش ہو گئے اور چھپتے چھپاتے کوفہ سے نکل کر کربلا کے نزدیک اپنے قبیلے بنو اسد میں پناہ گزین ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب مسلم بن اوسجہ بھی جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ قبیلہ بنو اسد میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ کوفہ میں ہی روپوش تھے۔ بہرحال ناظرین، امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے۔ ادھر حبیب کو امام کا خط ملا۔ حبیب اور ان کی زوجہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو حبیب کے حلق میں لقمہ اٹک گیا۔ زوجہ نے کہا، خدا خیر کرے، لگتا ہے کوئی قاصد آیا ہے۔ حبیب دروازے پر گئے اور امام کا خط وصول کیا اور کھول کر پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اما بعد، آگاہ ہو جاؤ کہ ہم اپنے اہل حرم کے ساتھ کربلا میں وارد ہو چکے ہیں۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ آپ میری رسول اللہ سے قرابت کو بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ملحق ہو جائیں، ورنہ پھر عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ والسلام۔ ناظرین، اتنے میں حبیب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر قبیلے والے بھی اس سے آگاہ ہوئے اور سب ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا آپ امام حسین کی مدد کے لیے جائیں گے؟ حبیب نے انہیں منتشر کرنے کے لیے کہا کہ میں عمر رسیدہ انسان ہوں، میں جنگ کیا کروں گا۔ جب قبیلے والوں کو آپ کی بات پر یقین ہو گیا کہ نہیں جائیں گے تو وہ سب وہاں سے متفرق ہو گئے۔ آپ کی باوفا بیوی نے کہا، اے حبیب، فرزند رسول آپ کو اپنی مدد کے لیے بلائیں اور آپ ان کی مدد سے انکار کریں، کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ناظرین، حبیب اپنے دل کی حالت چونکہ اپنی بیوی سے بھی چھپائے ہوئے تھے، اس لیے آزمانے کے لیے کہا کہ اگر میں کربلا جاؤں تو عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی میرے گھر کو خراب اور مال و جائیداد کو غارت کر دیں گے اور تجھے اسیر بنا لیں گے۔ اس پر وہ شیر دل خاتون کہنے لگی، حبیب،
آپ فرزند رسول کی مدد کے لیے جائیں، گھر جائیداد اور میری فکر نہ کریں، خدا کا خوف کریں۔ حبیب نے پھر آزمانے کے لیے کہا، اے خاتون، کیا تم نہیں دیکھتی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ خاتون روتی ہوئی اندر گئی اور اپنی چادر لا کر حبیب کے سر پر ڈال دی اور کہنے لگی، اگر تم نہیں جاتے تو عورتوں کی طرح گھر میں رہو۔ پھر دل سوز انداز میں فریاد کی، یا ابا عبداللہ، کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے ہم رکاب جہاد کرتی۔ یہ دیکھ کر حبیب کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بیوی سے کہنے لگے، اے میری ہمسر، تو خاموش ہو جا، میں تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنوں گا اور تیرے سارے ارمان پورے کروں گا۔ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں اپنی اس سفید داڑھی کو اپنے خون سے رنگین کروں گا۔ پھر جناب حبیب نے اپنے غلام کو کہا کہ وہ گھوڑا تیار کرے اور باہر جا کر نخلستان میں ان کا انتظار کرے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم ابن اوسجہ خفیہ طور پر نکلے اور چھپتے چھپاتے امام حسین علیہ السلام کی لشکرگاہ میں آن پہنچے۔ ناظرین، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب میں تلواریں تقسیم کر رہے تھے۔ ایک تلوار بچ گئی تو آپ علیہ السلام اسے سیکل کرنے لگے، یعنی تیز کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا، یہ تلوار کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ تلوار میرے دوست حبیب ابن مظاہر کے لیے ہے۔ اس پر کہا گیا کہ وہ تو یہاں موجود نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ میرا دوست ضرور آئے گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر تشریف لے آئے۔ ناظرین، جناب حبیب نے جب اصحاب حسینی کی قلیل تعداد کو مشاہدہ کیا تو امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا کر انہیں آپ کی مدد کی دعوت دوں۔ امام علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ جناب حبیب اپنے قبیلے میں گئے اور 90 افراد کو تیار کر کے کربلا کی طرف لا رہے تھے کہ عمر ابن سعد ملعون کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے 400 سوار بھیج کر ان لوگوں کو امام کی طرف آنے سے روک دیا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر دستے کے میسرہ یعنی بائیں بازو پر جناب حبیب ابن مظاہر کو مقرر کیا۔ حبیب ابن مظاہر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے شمشیر زنی کر رہے تھے۔ انہوں نے 62 اشقیاء کو ہلاک کر ڈالا اور اسی اثناء میں بدیل بن مریم اکفانی نامی شقی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی پیشانی کو تلوار کا نشانہ بنایا۔ ایک دوسرے تمیمی شخص نے نیزے سے حملہ کیا، حتیٰ کہ حبیب زین سے زمین پر تشریف لے آئے۔ ان کی سفید داڑھی ان کے سر کے خون سے سرخ ہو گئی۔ بعد ازاں بدیل بن مریم نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے جناب حبیب ابن مظاہر کے جسم اطہر پر پہنچے اور فرمایا، میں اپنی اور اپنے حامی اصحاب کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم کے احتساب کی توقع خداوند متعال سے رکھتا ہوں۔ آفرین ہو تم پر اے حبیب، تم ایک فاضل انسان تھے اور ہر شب قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جناب حبیب کا قاسم نام کا ایک کم سن فرزند تھا، جس نے جوان ہونے کے بعد جناب حبیب کے قاتل بدیل بن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ جناب حبیب کا جسم اقدس بھی 13 محرم الحرام کو امام زین العابدین علیہ السلام کی زیر نگرانی امام حسین علیہ السلام کی تربت اطہر سے کچھ دور دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی تربت امام حسین علیہ السلام کی ذریح سے 10 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام پر ہمارا سلام۔ ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔